ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی چوتھی رات نماز تراویح ادا کرنے کے بعد پارہ نمبر 4 کے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر ایک تسلسل کے ساتھ ہر پارے سے سلیکٹڈ موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 کی آل عمران میں سے آیت نمبر 103 کا انتخاب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک بڑے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا اور ایک خاص امر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس پر بات کرنے سے قبل یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو بات بیان ہوتی ہے وہ نص سے قطعی قرآن کا درجہ رکھتی ہے اور اس پر عمل کا درجہ فرض کا درجہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم فرض کو چھوڑتے ہیں تو معاشرے کے اندر تو اس کا بگاڑ پیدا ہوتا ہی ہے، مگر عملی اور معاشرتی زندگی ہمیشہ کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں ارشاد ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہو، تفرقوں میں نہ بٹنا، انتشار کا شکار نہ ہونا۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے بحبل اللہ کا معنی بیان کرتے ہوئے جو بات بیان فرمایا کہ وہ چیز جو مقصد تک پہنچانے میں مددگار اور پہنچنے کا سبب بنے اس کو بحبل اللہ کہتے ہیں، اور جیسے گردن کے پٹھے ہوتے ہیں جو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اس کو بھی بحبل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حبل کا معنی رسی بھی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک دریافت فرمایا کہ حبل اللہ کیا چیز ہے اور اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو تاجدار مدینہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبل اللہ قرآن ہے، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اب اس معنی پر ہمارے اسلاف کا، محدثین کا، مفسرین کرام کا اور تفاسیر لکھنے والے اجل ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ جب یہ بات اسٹیبلشڈ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رسی
قرآن ہے، تو ہماری بقا بھی آج قرآن کا دامن تھامنے میں ہے۔ تفرقہ، اختلاف، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے اختلاف برائے اختلاف جس کے پیچھے ضد شامل ہوتی ہے، اور وہ اختلاف اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف اصلاح کے لیے، اس کو ہم علمی اختلاف کہتے ہیں، جو ائمہ محدثین سے، مفسرین کرام سے ہوتا آیا ہے، اور علماء کا اختلاف باعث امت کے لیے باعث رحمت بھی رہا، مگر وہ اختلاف علماء کا علم کے میدان میں تھا، علمی اختلاف تھا، ایک دوسرے سے اکتساب فیض کرنے کے لیے، ان سے رہنمائی لینے کے لیے، اپنے نقطہ نظر پر بحث کر کے اس کی اصلاح کر لینے کے لیے۔ اگر اپنا نقطہ نظر کمزور ہے، دوسرے کا نقطہ نظر اس پر مضبوط ہے، تو اپنی اصلاح کر کے اس کے نقطہ نظر کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ چلنے کا عہد کرنا، یہ باعث رحمت ہے۔ مگر ہمارے ہاں بدقسمت یہ ہے کہ ہم نے اس اختلاف کو اختلاف برائے اختلاف بنا لیا، اپنی ذاتی انا بنا لی، اور اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر ہم نے اس اختلاف کو تفرقوں میں بانٹ دیا۔ مثلا کسی زمانے کے اندر کسی سے علمی اختلاف ہوا، تو ہم نے اس علمی اختلاف کو باعث رحمت سمجھ کر کے بجائے اصلاح کرنے کی، ہم نے اس اختلاف کو اپنے آگے عقیدت مندوں اور متوسلین کے سامنے رکھ دیا، اور انہوں نے اس کو مذہب کا اور اسلام کا درجہ دے دیا۔ کہا کہ ہمارے شیخ نے چونکہ یوں فرمایا تھا، لہٰذا ہم اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے اندر نرمی، اس کے اندر دوسروں کو پڑھنے سوچنے کی جذبے سارے ختم کر دیے گئے، اور ہم اس لائن پر چلتے ہوئے اپنے معاملات کو اس حد تک لے گئے کہ وہ ایک ضد کا درجہ اختیار کر گئے، اور ہم اس راستے پر چل پڑے جہاں سے تشدد نے جنم لے لیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، بس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔ یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ہمیشہ زندگی جو ہے اس کے اندر ہمیشہ تعمیر بھی رہتی ہے، اور اتراؤ چڑھاؤ کے عمل پر بھی زندگی عمل پیرا رہتی ہے۔ کبھی زوال ہوتا ہے، کبھی عروج ہوتا ہے، اور کبھی وقت اچھا ہوتا ہے، کبھی وقت برا ہوتا ہے۔ یہ امت پر مختلف ادوار گزرتے آئے۔ بنیاد یہ ہوتی سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مقاصد اور نظریہ پختہ ہو، مضبوط ہو، تو اس نظریے پر اگر بنیاد رکھ کر کے تعمیر اچھی کی جائے تو وہ ہر زمانے کے اندر لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی رہتی ہے، اور وہ قومیں ہمیشہ پختہ رہتی ہیں جن کی بنیاد اچھی ہوتی ہے، اور وہ بنیاد ہے اتحاد، اتفاق، اور اتحاد اور اتفاق کی بنیاد ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، اور صاحب قرآن کی ذات پاک۔ جب ہم ان دو چیزوں کو آپس میں مضبوطی سے تھام لیں اور ان سے جڑ جائیں، اور یہی ہماری بنیاد ہے، اگر یہی ہماری بنیاد مضبوط ہو جائے، اور تو پھر آنے والے دور کے اندر کبھی بھی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہمیشہ رشد و ہدایت کی رہی ہے۔ رشد و ہدایت کے منصب پر فائز ہونے والی قوم اس وقت تک ہی منصب پر فائز ہو سکتی ہے، اور اس کی بات کو اقوام عالم میں مانا اسی وقت جا سکتا ہے، اور اسی کی بات اس وقت تسلیم کیا جا سکتا ہے اقوام عالم کے اندر جب اس قوم کے اندر آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو۔ لہذا رشد و ہدایت دینے والی قوم کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے لیے اگر نہیں تو وہ بڑے منصب کے لیے زندہ رہے،
بڑے مقصد کے لیے زندہ رہے، بڑے کاز کے لیے زندہ رہے، اور وہ جو کاز اس کے سامنے ہے، جس کاز کی خاطر اس نے زندہ رہنا ہے، وہ ہے اقوام عالم کی رشد و ہدایت کا منصب۔ انہوں نے اقوام عالم کو راستہ دکھانا ہے۔ تو جب ان کے اندر ہی اختلاف پیدا ہو جائے گا تو اقوام عالم ان کی اس کمزوری کو دیکھ کر کے ہمیشہ اس کے اندر فتنہ اور شر پیدا کرتے رہیں گے، جو کہ آج ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ یہاں پر حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بات عظیم کہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اعتقاداً عملاً کتاب و سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور ہمارے اتحاد کا صرف یہی سبب ہے، اور صرف اسی طرح اتفاق اور اتحاد کی نعمت میسر آ سکتی ہے کہ ہمارے دین اور دنیا کی بنیاد قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ یہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے، ہم نے جب یہ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو کمزور کیا، ہم نے صرف قرآن کو دیکھا کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، اور کچھ نے صاحب قرآن کی ذات کا انکار کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن مجید کی صورت میں کتاب ہمیں میسر ہے، یہ اس وقت تک ہمیں میسر نہیں ہو سکتی تھی، اس وقت تک ہمیں نہیں مل سکتی تھی جب تک آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس دنیا میں نہیں تھا، اور آپ کے توسط سے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اگر وہ آپ کی ذات پاک نہ ہوتی تو یہ قرآن ہم تک نہ پہنچتا۔ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کتاب قرآن کو تو مانتے ہیں، مگر جس ذات اور شخصیت پر، جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، اس کو ہم نے وجہ تنازع بنا دیا، اس کو ہم نے اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیا، اور اس کو ہم نے متنازع فی بنا کر کے کبھی اس پر معاملے پر علم غیب پر بحث کی، کبھی حاضر و ناظر کے معاملے پر بحث کی، کبھی آقا علیہ السلام کی آپ کے فضائل اور کمالات پر بات کی، کبھی کچھ ہم نے اس ذات کو وجہ تنازع بنا دیا، اور کچھ نے کہا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو نہیں مانتے، تو لہٰذا پھر بنیاد تو کمزور ہو گئی، اختلاف تو کمزور ہو گیا، جس وجہ سے اقوام عالم نے، مغربی قوتوں نے سازش کی، اور سازش کر کے امت مسلمہ کی شرازی کو بکھیر دی۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم قرآن اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن و سنت کو اگر ہم اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیں تو آج بھی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، اور آج بھی ہم پھر دوبارہ اپنے بکھرے ہوئے شرازے کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی فضا کو پھر ہم پختہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو تفرقوں میں ہم نے بٹا، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم نے اپنے اسلاف بزرگان دین، اپنے شیخ کی بات کو اہمیت دے کر کے قرآن و سنت کی بالادستی کو اغنور کیا، جیسا کہ آج ہم بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے بریلویت کا، اور ایک فرقہ ہے دیوبندیت کا، اسی طرح مختلف فرقوں نے جنم لیا۔ نہ بریلویت کا کوئی تصور ہے اسلام کے اندر، نہ دیوبندیت کا کوئی تصور ہے۔ بریلی ایک گاؤں کا نام ہے، ایک قصبے اور شہر کا نام ہے، جہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد خان رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جائے مسکن ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا دارالعلوم ہے، آپ کا گھر، آپ کی رہائش وہاں ہے، اور یہ بات ایک اٹل حقیقت ہے کہ ابھی آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو تاریخ کے اندر کبھی بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ بریلوی نہیں لکھا، وہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر آج ہم ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے اور عقیدت مند اس اندھی عقیدت کے اندر اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کے موقف کو چھوڑ دیا، اور ہم جو اس وقت بریلوی کہلاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ماننے والے ہیں، ہم نے ان کو مسلمان سمجھا اور بقیہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔
سو اسی طرح دیوبندیت، وہ ایک دیوبند ایک جگہ تھی، وہاں دارالعلوم بنا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد رکھی، وہاں سے دارالعلوم دیوبند بنا، ان کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہلایا، اور آج تک ہم بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس فرقوں کے اندر بٹ کر کے ہم اپنے شرازے کو بکھیرے ہوئے، وہ دیوبندیت سے ہٹ کر کے کسی کو مسلمان سمجھنا گوارا نہیں کرتے، ہم بریلویت کو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، اس سے آگے ہم کسی کو گوارا نہیں کرتے، لہذا ہمارے اندر کسی کو سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی جو ہمارے اندر جو جذبہ تھا وہ ختم کر دیا، ہم نے اپنی سوچوں کو بھی محدود کر دیا۔ اسی ہماری کمزوری کو تقسیم پاکستان کے وقت، تقسیم ہند کے وقت جب انہی کمزوریوں کو دیکھا تو کچھ کو کہا کہ تم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نقش قدم پر چلو، کچھ کو کہا تم ان کے نقش قدم پر، دیوبندیت کے نقش قدم پر چلو، لہٰذا مختلف ٹاپک دے دیا اور مختلف امور پر علمی اختلافات کو تشدد کا درجہ دے دیا، علمی اختلافات کو ہم نے مذہب کا درجہ دے دیا، علمی اختلافات کو ہم نے مسلک بنا دیے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمی اختلاف تھا، چار سوچیں مختلف تھیں مگر علمی اختلاف تھا، علمی اختلافات ہوتے ہوئے بھی امت کا شرازہ نہیں بکھرا تھا، امت کا شرازہ کبھی نہیں بکھرا، لہٰذا ہمارے اندر یہ کمزوری ہوئی کہ ہم نے قرآن و سنت کی بالادستی کو چھوڑا اور معاشرہ آج بگڑ گیا، اور اس کے اثرات آج معاشرے کے اندر یہ ہیں، معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہاں بریلوی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں دیوبندی نہیں پڑھ سکتے، یہاں دیوبندی پڑھ سکتے، بریلوی نہیں پڑھ سکتے، یہ معاشرے کے اندر فضا ہے۔ کچھ معاشرے کے اندر کچھ معاملات کے اوپر اس طرح کے اختلاف ہیں، یہ نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، یہ علمی اختلاف تھا، یہ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نماز کے بعد درود پاک نہیں پڑھتے، اس کے قائل نہیں ہیں، وہاں سے اختلافات ہیں، ہم نے ان کو مسلمانوں کا درجہ دے دیا اور جو نہیں پڑھتے ہم نے ان کو دائرہ اسلام سے نکال دیا، اور آج ہم تفرقوں کے اندر بٹ گئے اور اختلافات کی بنیاد پر آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور یہی دشمن چاہتا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ مسجدوں میں چلے جائیں تو تفریقات ہیں، ایک مسجد میں چلے جائیں جو نماز کے بعد بلند آواز سے دعا مانگنے کی قائل ہے، اور کچھ لوگ ہیں اس مسجد میں چلے گئے جو بلند آواز سے دعا مانگنے کے قائل نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں مسجد کے اندر اونچی آواز سے نماز کے بعد ذکر کرنے کی قائل ہیں، کچھ نہیں قائل، لہٰذا جہاں ذکر کرنے کے قائل ہیں ان کے پیچھے اگر ذکر نہ کرنے والے لوگ اگر نماز پڑھنے آ گئے تو وہ نماز پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے اور اٹھ کر کے نکل جائیں گے، کیوں کہ نماز کے بعد اب ذکر شروع ہو گیا ہے۔ تو بابا اگر اسلام کے ساتھ تمہیں اتنی محبت ہے، اسلام کے ساتھ اگر تم چاہتے ہو، تم تفرقوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اگر ان کا نقطہ نظر ہے کہ اسلام کے اندر نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، تو وہ گرو نانک کی کتاب تو نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھ رہے ہیں، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ تم وہاں خاموش ہو کر کے بیٹھ جاؤ، اگر اتحاد کی فضا کو پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر اتفاق کی فضا کو پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر انتشار سے بچنا چاہتے ہو، تو تیرا نقطہ نظر اگر نہیں ہے بلند آواز سے کلمہ پڑھنے کا، تو تم خاموشی سے بیٹھ کر کے کچھ اور پڑھ لو، تم خاموشی سے بیٹھ کر کچھ اور درود پاک پڑھ لو، خاموش ہو جاؤ، تمہیں کوئی ضروری تو نہیں کہ تم اٹھ کر کے، اگر تم اٹھ کر کے چلے گئے تو تم نے بھی اتفاق اور اتحاد کی کوئی خدمت نہیں کی، تم نے بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں بھی اپنے نقطہ نظر میں متشدد ہوں، میں قائل نہیں ہوں، تو میں تمہاری صفوں کو توڑ کر کے پھیلانگتا ہوا جا رہا ہوں، اور اس وقت اس کو جاتے ہوئے اس صاحب تقوی شخص کو یہ اس بات کا بھی احساس نہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے کندھوں سے پھلانگ کر کے جانے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اس وقت ہم آقا کا یہ فرمان بھی یاد نہیں کرتے، بل اس وقت ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں مسلک کے دیوبند سے یا کسی اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اسلام کے اندر نماز کے بعد کلمہ پڑھنے کا اور درود پاک پڑھنے کا قائل ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں۔ دوسری طرف چلے جائیں تو جہاں لوگ نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھتے، تو اگر کلمہ پڑھنے والے آ جائیں
تو وہ بھی خاموش نہیں بیٹھتے۔ بھئی اگر تم یہاں آ گئے ہو تو خاموشی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر تم اس بات کے قائل ہو کہ کلمہ پڑھنا چاہیے، وہ قائل ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ مذہب یہ کوئی فرض واجب اور ایسے سنت کے معاملے میں نہیں، مستحب عمل ہے، علمی اختلاف ہے، تو تم بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر ایک دن تم نے نماز کے بعد کلمہ بلند آواز سے نہیں پڑھا تو تیری کوئی دین فطرت، دین کی کوئی عمارت تو نہیں ایسی کہ جو زمین پر دھڑم کر کے گر پڑے گی، تم بھی خاموشی سے ضبط کر کے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ اونچی سے کلمہ پڑھنے لگے گا اور سارے ماحول کو پراگندہ کرے گا، اور وہ بتائے گا کہ میں قائل ہوں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور جو نہیں پڑھتے وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا وہ بھی ایک فتنہ۔ ہمارے اندر عدم برداشت ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کے اندر جا کر کے ہم اس طرح کی فضا کو پیدا ہی نہیں کرتے۔ ہم آپس میں ان اختلافات کو متشدد رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی مسجد میں جانا گوارا نہیں کرتے، اور چلے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری مسجد کی جو طہارت تھی اس پر اثر پڑا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس طرح کی اس حد تک متشدد ہیں، تو پھر اتفاق اور اتحاد کیسے پیدا ہو؟ پھر ہم اقوام عالم کو کیسے لیڈ کر سکیں گے؟ آج جو اقوام عالم کے اوپر متشدد ہونے کا، دہشت گردی کا جو لیبل ہے، اس کی بنیاد ہماری ناچاکیاں ہیں، ہماری نا اتفاقی ہے، ہمارا اتحاد کا پارا پارا ہو جانا ہے۔ ہم نے کیوں پارا پارا ہو جانا کہ ہم دوسروں کے سامنے تو قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، مگر ہم آپس میں قرآن و سنت کے دامن کو نہیں چھوڑا، پکڑا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے آج ہم اس زوال کا شکار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کتنا بڑا فرض چھوڑ رہے ہیں اور مستحبات اور ایسی معاملات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ کوئی نہیں، جن کا تعلق اسلام کا شرازہ بکھیرنے کے سوا کوئی مداخلت اس عمل کی نہیں ہے۔ فرقوں میں بٹ گئے اور فرقے بنا بنا کر کے ہم، ہوتا یہی ہے کہ اسکول آف تھاٹ جو ہوتی ہے وہ ہر بندے کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، اور شناخت ہونی چاہیے۔ مثلا ایک طالب علم سکول میں پڑھتا ہے تو وہ سکول سے تعلق رکھتا ہے، تو سکول کا یونیفارم پہنے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں سکول سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں سکول کا طالب علم ہے۔ جب وہ 7 8 سال 9 سال 10 سال اس مدرسے دارالعلوم سے سکول سے پڑھ کر فارغ ہوگا تو وہ مادر علمی ہے، اس کے ساتھ اس کا پیار ہوگا، نسبت ہوگی، تعلق ہوگا، تو وہ اپنے مادر علمی سے محبت کا رشتہ جوڑے گا اور اپنے نام کے ساتھ اپنے مادر علمی کو جوڑنا فخر محسوس کرے گا۔ مگر اگر اس مادر علمی سے اس کو یہ سوچ ملی ہے کہ تم اس مدرسے کے طالب علم ہو، مگر اس مدرسے کی سوچ بالادست نہیں، سوچ قرآن و سنت بالادست ہے، سوچ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بالادست ہے، اگر یہ سوچ دی گئی تو وہ مادر علمی اس دین کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ مادر علمی، اگر وہ علم دارالعلوم اور مدرسہ انسٹیٹیوٹ، اگر وہ یہ سوچ بچوں کے اندر اور طلباء کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے کہ ہم اس سوچ کے جو مالک ہیں وہ مسلمان ہیں اور اس سوچ کے جو مالک ہیں وہ مسلمان نہیں، ہم دین کے زیادہ خدمتگار ہیں، تو وہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، بلکہ وہ دین کے اندر انتشار پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ لہذا آج امت مسلمہ کو اپنے منصب کو سوچنا ہوگا، امت مسلمہ کو اپنے منصب کو دیکھنا ہوگا، اور اس منصب پر جانے کے لیے قرآن مجید میں فرقان حمید نے اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر ایک ضرور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کی بات کرے اور بدی سے روکنے کی بات کرے۔ وہ جماعت جو وَلْتَكُن مِّنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آج کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کام کرنے والے، مگر جو قرآن نے سوچ دی ہے، جو قرآن نے مقصد بیان کیا، جو قرآن نے مدعا دیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ وہ جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفرقوں میں نہ بٹی ہوئی، جو متشدد نہ ہو، وہ انتشار کی بجائے محبت کی فضا کو پیدا کرنے والی ہو، امت مسلمہ کو حق کا راستہ دکھانے والی ہو، وہ توڑنے والی نہ ہو بلکہ وہ جوڑنے والی ہو، وہ بارود والی نہ ہو وہ درود والی ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اور آپ کے دین کے ساتھ جوڑنے کا کام کرنے والے ہیں۔ وہاں نفرت نہ ہو، وہاں محبت ہو، اور جہاں نفرت ملے گی وہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ کے زمرے میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ انتشار کے زمرے میں آئے گی۔ اور قرآن نے اگلی بات کرنے سے پہلے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی قید لگا کر کے یہ بات کہی کہ اے امت مسلمہ، تمہیں اپنے اندر سے انتشار کو ختم کرنا ہوگا، فضا کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں آج آپس میں محبت نہیں ہے، ہمارے ہاں فتوے ہیں، مسجدیں، دارالعلوم، ہم نے اپنی سوچ کے فکر کے مطابق ہم نے بانٹ رکھے۔ یہی سامراج کا منصوبہ تھا۔ آج سامراجی قوتیں بھی اسی کے پیش نظر ہمارے شیرازے کو بکھرا ہوا دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک جنگ سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں اس تالاب کے گرد بیٹھ کر کے صرف درختوں سے تنکے اور ٹہنیاں اتار کر کے ان کی مسواکیں بنا کر کے دانتوں کو تیز کر رہے تھے، دانتوں کی صفائی کر رہے تھے وضو کرتے وقت۔ دشمن نے جو جاسوس بھیجا کہ جا کر کے دیکھو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، تو اس جاسوس نے آ کر دیکھا کہ پانی کا تالاب ہے، اور اس پانی کے تالاب کے ارد گرد سارے مجاہدین اسلام، حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھ کر کے وضو کرنے سے پہلے مسواک کر رہے ہیں۔ سب نے اپنے ہاتھ میں وہ ٹہنیاں مسواک کی پکڑی اور مسواک کر رہے ہیں۔ تو اس نے جا کر کے واپس اپنے فوجی سپہ سالار کو کہا کہ مسلمانوں سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں کچا کھا جائیں گے، اور وہ اس وقت اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ آقا کی ایک سنت پر عمل کرنے سے دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے مجاہدے بھی ہیں، آج ہمارے تقوی بھی ہیں، آج ہماری مدرسے بھی ہیں، آج ہمارے دارالعلوم بھی ہیں، آج ہماری تبلیغ بھی ہے، آج ہماری واعظ اور نصیحت بھی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم عملی طور پر اتنے آپس میں کمزور ہیں کہ عالم مغرب جو ہے، سامراج جو ہے، اس پر ہماری کوئی دھاک نہیں ہے، سامراج پر ہمارا کوئی روب اور دبدبہ نہیں ہے۔ صرف ہم OIC کے میدان کو دیکھ لیں، کتنے ممالک ہیں جو OIC کے پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہمارا اپنا اتحاد ہے، اور اتحاد ہونے کے باوجود ہم اغیار کے غلام ہیں، اتحاد ہونے کے باوجود ہم دوسروں کی غلامی کرتے ہیں۔ اتنے ممالک، اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہمارا اپنا متحدہ پلیٹ فارم کوئی نہیں، ہم دوسروں کے غلام ہیں اور غلامی کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال انٹرنیشنل سے لے کر کے نیشنل، اور نیشنل سے لے کر کے گلی محلے تک امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے، مگر شیرازے کو بکھیرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، مگر جوڑنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ آج ہمارے محراب اور منبر سے سوائے مسلکی اختلافات کے خطابات کے سوا حق کی جوڑنے کی بات، اصلاح احوال کی بات، اصلاح معاشرہ کی بات، اور امت مسلمہ کو ایک کرنے کی اور نوجوانوں کو ان کی محبت اور اس کی طرف لانے کی کوئی بات نہیں ہوتی، سوائے ضرب یضرب کی گردانیں سنا کر کے، وضو کے مسائل سنا کر کے، کچھ اور باتیں سنا کر کے اختلافی مسائل پر۔ ہمارا دینی اجتماع ہو، ہمارا سیاسی اجتماع ہو، ہماری کل خوانی ہو، ہمارا 40واں ہو، ہمارا سالانہ ہو، جہاں کہیں بھی دیکھیں محراب اور منبر کے وارث، جن کو وارثان منبر کہا جاتا ہے، ان وارثان منبر نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں۔ جس طرح پورے ملک کا ہر شعبہ کرپٹ اور بے حیا بن چکا ہے اور اپنی روش سے ہٹ چکا ہے، اپنے کرپشن کے عروج پر ہے، اسی طرح محراب اور منبر کے وارث، محراب اور منبر کے بیٹھنے والے ذمہ داران بھی اپنے منصب اور اپنے کام کو نبھانے میں کرپٹ ہو چکے ہیں۔ میرے سمیت، کیونکہ ہمارا بھی تعلق اسی سے ہے، ہم حق کی بات کو نہیں کہتے، اسی حق کی بات کو چھپانے کے لیے ہمیں سوچ نہیں دی گئی۔ ہمارے مدرسے کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے، چند صورتیں، چند حدیثیں، چند باتیں اور چند مسائل یاد کر لیں، مسجد سنبھال لیں۔ اب وہ جو اس طرح کی مسائلیں اور لے کر کے آئے گا، آج مدارس کے اندر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، مدارس کے اندر سوائے مسلک کے کوئی تصور نہیں دیا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کا تصور کوئی نہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا کوئی منصب کوئی نہیں۔ میں ایک جگہ پر طلباء پیپر دے رہے تھے، کوشچن تھا کہ اسلام کا دین کا تصور کیا ہے، اسلام میں دین کا تصور کیا ہے،
تو داربا یادربو کی گردانیں رٹنے والے، شہادت العالمیہ کرنے والے، لاسٹ ایئر کے پیپر دینے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام کے اندر دین کا تصور کیا ہے، دین کیا چیز ہے۔ تو میں نے ایک سے پوچھا کہ اسلام کے دین کا تصور کیا؟ وہ کہتا ہے اسلام کے اندر دین کا تصور مسلک پر عمل کرنا ہے۔ مسلک مین بریلویت، مسلک مین دیوبندیت، مسلک مین فلاں 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 جو فرقوں میں بٹے ہوئے۔ تو یہ اگر مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کا حال ہوگا تو وہ طلباء نکل کر کے امت مسلمہ کے رشد و ہدایت کے منصب پر کیسے بیٹھیں گے؟ وہاں حق کی بات کہی گئی۔ انہی کے لیے وارثان منبر کے لیے ہمارے لیے اقبال نے بات کہی تھی، گلا تو تیرا گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ حق کی صدا وہ کون دے گا؟ وہ بکھرے ہوئے شیرازے کو کہاں اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا؟ وہ اتحاد امت کی بات کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نے فرض کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے فرض کو چھوڑا تو آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے۔ آؤ آج بھی ایک آواز ہے، وہ آواز کہیں سے ہو سکتی، قرآن کا معیار ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ جو اس معیار پر اترے گا اس کا تعلق کہیں سے ہو، اس کا تعلق ہندوستان سے ہو، اس کا تعلق پاکستان سے، اس کا تعلق مغرب سے ہو، اس کا تعلق مشرق سے ہو، کہاں سے ہو، جو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے فلسفے کو اپنائے گی، اس معیار کو، اس میرٹ کو لے گی، جو کام کر رہی ہوگی، وہ لوگ آج بھی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ تحریکیں موجود ہیں، وہ جماعتیں موجود ہیں جن کے پاس اسلاف کا ورثہ موجود ہے، جن کے پاس آج بھی امام غزالی کی وراثت موجود ہے، جن کے پاس آج بھی سری سکتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وراثت موجود ہے، جن کے پاس آج بھی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی وراثت موجود ہے، جن کے پاس آج بھی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت جن کے پاس آج بھی موجود ہے، جن کے پاس حضور دت گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمہ اللہ تعالیٰ، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر اللہ الدین القادری البغدادی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی وراثت جن کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی وراثت جو اللہ اور اس کے رسول نے دی، جو قرآن نے دی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جن کے پاس وراثت موجود ہے، وہ لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ کیوں موجود ہیں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہوگی جو قیامت تک رہے گی۔ آج کے دور کی ہم بڑے کھلے میرٹ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ آج اس وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ پر عمل کرنے والی اس معیار پر آج کے دور میں بھی کوئی جماعت دیکھنے سے ملتی، مگر کیا شرط ہے؟ ایک شرط ہے کہ اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتارنا ہوگا، اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتارنا ہوگا، اپنی آنکھوں پر محبت کی اینک کو لگا کر کے آپ برداشت کرنے کا اور دوسروں کو پڑھنے اور دوسروں کی سوچ کو سمجھنے کی فکر سے آج بھی تلاش کریں تو ملے گی۔ میں آپ کو دعوت عام دیتا ہوں کہ آج کے دور میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ پر عمل کرنے والی جماعت وہ صرف اور صرف وہ منہاج القرآن کی جماعت آج بھی دیکھی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا پروردہ ہوں، نہیں، میں اس لیے میرٹ کی بنیاد پر اوپن بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آؤ اس میرٹ کو دیکھیں، کام کو دیکھیں، فکر کو دیکھیں، جد و جہد کو دیکھیں، آج تک کی منہاج القرآن کی جد و جہد کو دیکھیں کہ جد و جہد کس بنیاد پر ہے، کیا جو قرآن و سنت کی جو فکر ہے کیا اس پر آج عمل ہو رہا ہے، کیا اس فکر کو دیکھا جا رہا ہے؟ اگر دیکھا جا رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ دعوت دیں گے کہ آؤ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلیں۔ آج منہاج القرآن کا بیانیہ بھی ڈٹ کر پوری اقوام عالم کے سامنے موجود ہے۔ یہ واحد شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی تھی، جنہوں نے اس وقت جب 9/11 کے وقت دو تہذیبوں کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا تو اس وقت شیخ الاسلام نے اپنا کردار ادا کیا اور اسلام کو وہ دین ثابت کیا
جو دین کا پیغام امن تھا، رحمت تھی، محبت تھی، پیار تھا، مسلکوں سے نکل کر کے انسانیت کو بھی درس دیا تھا، مسلکوں کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ ہمارا راستہ یہ ہے، اس وقت بھی کردار ادا کیا۔ تو لہٰذا آج بھی اقوام عالم میں دیکھیں، آج بھی پوری دنیا میں دیکھیں، یو ایس اے میں دیکھیں، آج بھی دیکھیں تو دو تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں، ایک تھیوری دہشت گردی کی جو اسلام کے خلاف لکھی گئی، اور دوسری تھیوری شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جو اسلام کو امن اور رحمت ثابت کرنے میں دکھائی گئی، آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کردار ہے، یہ فکر ہے، تو میں اوپن دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ اس میکنزم کو اپنائیں، اس سوچ کو اپنائیں، اور سوچ کو اپنا کر کے آپس میں محبت پیدا کریں، آپس میں پیار پیدا کریں۔ آج دشمن ہمیں جو مار رہا ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں مار رہا کہ اس کا تعلق بریلویت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سنیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دیوبندیت کے ساتھ، وہ نہیں مار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو مار دیں۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ نے یہ فارمولہ دیا کہ ہم اتحاد میں ایک ہو سکتے ہیں، مگر اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے، اس کی بنیاد ہماری اسلام ہونی چاہیے، قرآن و سنت ہونی چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا وہ چشمہ ہے جہاں سے پانی آتا ہے، لہٰذا اس چشمے کے ساتھ ہماری وفاداری ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس چشمے سے نکلنے والے پھوٹنے والی ہر نہر کو حفاظت کرتے رہے، اس کو اپنا سمجھتے رہے، تو ہماری نہر میں جو پانی آ رہا ہے وہ اسلام کے چشمے سے آ رہا ہے، حضور کے چشمے سے آ رہا ہے۔ اگر اس چشمے پر حملہ کر کے اس کو بند کر دیا گیا تو میری نہر میں تو پانی نہیں آئے گا۔ لہٰذا ہم اپنی اپنی نہروں کے دفاع کے ساتھ ساتھ اسلام کے اس چشمے کے ساتھ بھی وفا کریں اور دفاع کریں، مشترک ہو کر، اکٹھے ہو کر کے اس کے دفاع کے لیے بھی سوچیں، تو پھر ہماری نہریں بھی بچ سکتی ہیں۔ اپنے اپنے مسلکوں پر قائم رہو، قائم رہنا ہی تمہاری بقا ہے، مگر تمہارا منصب رشد و ہدایت ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور صاحب قرآن حضور کی ذات سے جڑنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاشرے کو اس فتنے سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر ہمیں آپس میں محبت، پیار، ہر چیز اور ہر نفرت سے بالا تر ہو کر کے، ہر مسلک سے بالا تر ہو کر کے صحیح اور سچا مسلمان بن کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔